بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مشہور تجزیہ نگار، کالم نگار سہیل وڑائچ گزشتہ دنوں شائع ہونے والے اپنے ایک دلچسپ کالم سیاسی پرندے میں عثمان بزدار کی چھٹی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ اپنے کالم سیاسی پرندے میں لکھتے ہیں، سیاسی منڈیر پر بیٹھا کالا کوا خبردار کر رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے گرد سرخ دائرہ لگا ہوا ہے۔ سیاست کو سرخ دائرے کے حصار سے نکالنے کے لیے عقابی برق رفتاری سے کام کرنا ہوگا۔ اب صرف ترجمان طوطوں سے کام نہیں چلے گا، حکومت کو ڈلیوری دکھانا ہوگی، گورنرز کو نتائج دینا ہوں گے، معیشت میں بہتری لانا ہوگی۔ کالے کوے کی کائیں کائیں کو غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، یہ 6 ماہ آزمائش کے ہیں۔ جولائی تا دسمبر ویسے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ ماضی کے بیشتر حکومتیں اسی موسم میں رخصت ہوئیں۔ اس وقت امید کی کوئل کہیں دور گھنے جنگلوں میں بیٹھی ہے، بلبل کی خوش نوائی بھی کہیں سننے میں نہیں آ رہی، کووں اور چیلوں کی بہتات ہے، فاختائیں کہیں چھپی بیٹھی ہیں۔ حبس کے اس موسم میں بارش برسنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاسی حبس اور گرمی کا توڑ اس دفعہ مرکز سے نہیں صوبوں سے شروع ہوگا۔ صوبہ پنجاب میں ہما عثمان بزدار کے سر پر ایسے ڈیرے جمائے بیٹھا تھا کہ کیا شکرے اور کیا فاختائیں، سب ہما کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، مگر ایسا لگتا ہے کہ شاہین بالآخر ہما کو کسی اور سر بٹھانے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ نیلی گردن اور سنہرے پروں کا لباس پہنے مور، رنگ برنگے پروں والا ایرانی سمرغ، مرغ سنہری اور سرخ آسٹریلوی طوطا، سب جلد ہی لاہور کی طرف اڑان بھرنے والے ہیں۔ ہر ایک پرندہ خوشنما وزارت اعلیٰ کے 4 بڑے امیدواروں کے شانے پر جا بیٹھے گا تاکہ ان کی مدد کر سکے۔ ان میں سے ہر ایک کا ہما کو لبھانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون ہما کو اپنے امیدوار کے سر پر بٹھانے میں کامیاب ہوگا۔ نیلی گردن اور سب سنہری پروں والا مور عبدالعلیم خان کو پسند کر چکا ہے، جبکہ ایرانی سمرغ محسن لغاری کا گرویدہ ہے۔ مرغ سنہری ہاشم جواں خاں بخت کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، جبکہ آسٹریلوی طوطا میاں اسلم اقبال سے متاثر ہے۔ چاروں مرغان خوش نما کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی سربراہی کرنے والے عقاب چودھری کو غچہ دینے کا یعنی دھوکہ دینا کافی مشکل ہوگا۔ عقاب کافی عرصے سے پنجاب کو چلانا چاہتا ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، مگر شاہین عقاب چودھری کو موقع نہیں دے گا۔ اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ درمیانی رستہ نکالا جائے اور تحریک انصاف کے اندر ہی بزدار کا متبادل لایا جائے۔ علیم خان آج کل آئے دن شاہین خان سے ملاقاتیں کرنے اسلام آباد جاتا ہے۔ علیم خان کی خوبی کامیاب بزنس مین ہونا اور پی ٹی آئی کو آرگنائز کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے، مگر منفی پوائنٹ نیب کا مقدمہ ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ پر مور کا پسندیدہ امیدوار علیم خان ہی ہے۔ علیم خان بزدار سے بالکل مختلف ہے، وہ شکرا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا۔ مرغ سنہری ہاشم جواں بخت کے شانے پر سوار ہے۔ ہاشم باہر کا پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل باپ مخدوم رکن الدین کا بیٹا اور مخدوم خسرو بختیار کا چھوٹا بھائی ہے۔ شوگر اسکینڈل سامنے نہ آیا ہوتا تو مرغ سنہری لازماً ہما کو مخدوم ہاشم کے لیے آمادہ کر لیتا، مگر اسکینڈل کے ماحول میں ہاشم کو زمام دے کر بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے صحافتی چڑیاں اور چڑے روز تنقیدی طور پر چہچہائیں گے۔ شاہین نہیں چاہے گا کہ پرندوں کے گول اس پر پل پڑے۔ ایرانی سمرغ بھی ہما ہی کی طرح کا پرندہ ہے۔ یہ دیو مالائی پرندہ بھی اقتدار و اختیارات کی علامت ہے۔ محسن لغاری کمال کا مقرر، اعداد و شمار کا ماہر، منا ہوا آدمی ہے۔ خیال یہ ہے کہ عقاب چودھری اور بزدار دونوں اسلم اقبال اور علیم خان کی مخالفت کریں گے، اس لیے مصالحتی امیدوار کے طور پر محسن لغاری کی لاٹری نکل سکتی ہے۔ آسٹریلوی سرخ طوطے کی ممدوح میاں اسلم اقبال کا تعلق لاہور کے باصل ارائیں گھرانے سے ہے۔ میاں اسلم اقبال آزاد حیثیت میں لاہور جیسے سیاسی شہر سے منتخب ہو کر اپنی مقبولیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ کالا کوا تبدیلی کی جو کائیں کائیں کر رہا ہے، اس میں ابھی طے نہیں ہوا کہ ہما پر جنوبی پنجاب والے امیدوار کے سر پر ہی بیٹھے گا یا پھر شریفوں کو لاہور میں ٹف ٹائم دینے کے لیے لاہور سے اسلم اقبال یا علیم خان کو چنا جائے گا۔ یہ بنیادی فیصلہ ہما کی اگلی نشست کے لیے اہم ہوگا۔ علیم خان اور محسن لغاری بڑے امیدوار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کا گجر بجنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فی الحال ہما کی نشست بدلنے کی بات پنجاب میں طوطا مینا کی کہانی سمجھی جائے، مگر یہ دراصل ابابیلوں کی کنکریاں پھینکنے والے سچ کے مترادف لگتی ہے۔ ہدہدوں نے پنجاب کے مرکز اقتدار کے درخت میں جب سوراخ کرنے شروع کرنے ہیں تو تب سب کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہما کی تبدیلی کا اشارہ ملتا ہی تو سب تیتر اور بٹیر اڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فصلی بٹیرے ہمیشہ اگلے آنے والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی نیل کنٹھ ایسا ہوتا ہے جو الگ بیٹھا رہتا ہے، سب سے جدا اور سب سے مختلف، جیسے چودھری نثار علی جو رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے باوجود حلف
طرف نہیں اٹھا رہے ہیں، ایوان میں نہیں جاتے، وہ کیا چاہتے ہیں یہ کسی کو علم نہیں، لیکن شاید طاقتوروں کو اپنی ناراضی دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے قیمتی پرندہ تلور ہے، اس کی بھی سیاسی اہمیت ہے۔ ہم برادر عربوں کو اس کے شکار کا لائسنس دے کر خوش کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ تھل اور دوسرے ریگستانوں میں بہت سے تلور ملتے تھے، اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو پرندہ بڑھ رہا ہے وہ لالی ہے، جبکہ طوطے اور بلبلے اپنی خوبصورت آوازوں کے باوجود کم ہو گئے ہیں، یا شاید وہ شکار کا نشانہ زیادہ بنتے ہیں۔ ہمارے تلور پاکستانی اپوزیشن کے سیاستدان ہیں جن کا شکار کرنا ہم سب پسند کرتے ہیں۔ کوئی طاقتور ہو کر کمزور تلور کا شکار کر کے اپنے سینے پر تمغہ سجانا چاہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ تلوروں کا ہم صفایا کر کے چھوڑیں گے۔ تلور کم ہوں گے مگر لالیاں بڑھ گئی ہیں۔ کوے اور چڑیوں کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پیلی ٹانگوں اور چونچ والا یہ بھورا پرندہ بہت ہی مطلب پرست اور زمانہ ساز ہے۔ یہ صاف اور گندگی ہر جگہ پر چونچ مارتا ہے، اس لیے یہ گملے میں پیدا ہونے والے پودوں کی طرح نہیں تو آج تک شکاریوں کو نظر میں کھٹکتا ہے، اور نہ ہی کووں یا چڑیوں کی طرح انہیں پکڑنے کی مہم چلی ہے۔ یہ لالیوں کا دور ہے، وہی زمانے کا سرد و گرم سے نکلنے کا فن جانتی ہے۔ شکرے، فاختیں، کبوتر، تیتر، بٹیر سب فکر میں ہیں کہ بچے کیسے۔ دوستوں، موجودہ حالات میں چودھری علیم خان کے سی ایم پنجاب بننے کے امکانات زیادہ روشن ہے، جبکہ محسن لغاری کے بھی کافی امکانات روشن ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت سی ایم کا تاج کس کے سر پر پہنایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ شکریہ۔